بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود افشاں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 دا مغل امپائر، یہ یونٹ ہے۔ پیج نمبر 82 83 پر موجود جو ٹاپکس ہیں آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ پیج 82 پر موجود جو ٹاپک ہے فاؤنڈیشن آف دا مغل امپائر، اس کا مطلب ہے مغل سلطنت کی بنیاد۔ مغل سلطنت کے قیام سے بہت پہلے، یعنی مغل سلطنت ابھی اس کا قیام نہیں ہوا تو اس سے پہلے ترک و افغان نسل کی چند ریاستیں قائم تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ریاستیں تقریباً 300 سال تک دلی سلطنت کے تحت جنوبی ایشیا پر حکمرانی کرتی رہیں۔ پھر کیا ہوا کہ 1398 میں ترکوں کا جو مشہور اور سخت گیر فاتح تیمور تھا، ٹھیک ہے، اس نے شمالی ہندوستان پر حملہ کیا۔ پھر فتح کے بعد اس نے خضر خان کو جیتی ہوئی سلطنت کا گورنر مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک صدی کے اندر شمالی ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں طاقتور جو مغل تھے انہوں نے ہندوستان پر حملے شروع کیے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ظہیر الدین محمد بابر۔ ٹھیک ہے، یعنی ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے۔ مغل سلطنت کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1526 سے 1530 عیسوی تک تھا۔ ٹھیک ہے، بابر ایک نہایت قابل اور ذہین جنرل تھا جو تیمور اور چنگیز خان دونوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ بابر نے کیا کیا کام کیا؟ اس نے ابراہیم لودھی، افغانوں، راجپوتوں اور دیگر مقامی حکمرانوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی اور یوں اس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کی جو ہیڈنگ آپ کو دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کنسولیڈیشن آف دا مغل امپائر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغل سلطنت جو بن چکی تھی اس کا استحکام، مضبوطی۔ ٹھیک ہے، آپ اس پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 1529 تک بابر نے شمالی ہندوستان کے بڑے حصوں پر کامیابی سے قبضہ کر کے مغل سلطنت کو مضبوط بنا دیا۔ مغل سلطنت کی جو حدود تھی پورے برصغیر کی قدرتی ساخت کے مطابق بڑھتی چلی گئی۔ اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے امیروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں تحفوں کی شکل میں کیا دی؟ زمینیں دے دی۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو صوبوں کا گورنر مقرر کیا تاکہ وہ صوبوں کو بہتر طریقوں سے چلا سکیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو مقامی انتظامیہ کا حصہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو ڈو یو نو ہے یہ بھی آپ تیار کیا کریں کیونکہ اس میں سے کویشچن بن جاتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پانی پت کی جو پہلی لڑائی تھی اس میں بابر کی اہم فتح نے اسے مغل سلطنت کی بنیاد مضبوطی سے رکھنے میں مدد دی۔ بابر لگاتار، ٹھیک ہے، جو لڑائیاں تھی ان میں فتح حاصل کرتا رہا اور تیزی سے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے میں وہ مصروف رہا۔ ابھی نیچے آپ جو ٹیبل دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں نیم آف بیٹل ہے، ڈیٹ ہے، پلیس ہے، ونر ہے، لوزر ہے، افیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیٹل جو ہے جنگ کا نام بتایا گیا ہے، تاریخ بتائی گئی ہے، جگہ بتائی گئی ہے، کس نے جیتا، ٹھیک ہے، جیت کے بارے میں جو ونر تھا وہ بتایا گیا، جو ہارا اس کے بارے میں، اور اثرات کیا تھے، ٹھیک ہے، وہ بتائے گئے ہیں۔ پہلے جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ پانی پت کی لڑائی، اور یہ 11 اپریل 1526 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور جگہ کون سی تھی؟ پانی پت جگہ تھی جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی۔ اس میں جو ونر ہوا تھا وہ بابر تھا اور جس کو شکست ہوئی، جو ہارا تھا، وہ ابراہیم لودھی تھا۔ اور اس کے جو اثرات تھے اس میں بتایا گیا کہ بابر کو اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو ملا کر ایک بڑی سلطنت بنانے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خانوا کی لڑائی، یہ 17 مارچ 1527 میں ہوئی اور یہ کون سے مقام پر ہوئی؟ خانوا کے مقام پر، اور اس کا فاتحہ کون تھا؟ بابر تھا، اور جو اس میں جنگ میں ہارا وہ راجپوت، ٹھیک ہے، انڈر رانا سانگا تھا۔ اور اس کے جو اثرات تھے، اثرات میں یہ کہ مغل سلطنت کا شمال، مشرق اور وسطی بھارت تک پھیلاؤ ہو گیا۔ نیکسٹ جنگ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، بیٹل آف چندری۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1528 میں یہ لڑائی ہوئی اور چندری کے مقام پر ہوئی۔ اس کا ونر بھی بابر تھا اور اس کا لوزر کون تھا؟ جو کہ جنگ جس نے ہاری تھی چندری کے مدینی رائے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اس کے اثرات تھے، اثرات میں اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بابر نے چندری کے جو قلعے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ نیکسٹ جنگ کے بارے میں دیکھیں، بیٹل آف، یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے گھاگرا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 مئی 1529 میں ہوئی۔ کس مقام پر ہوئی؟ گھاگرا کے مقام پر ہوئی، اور اس میں بھی جو ونر تھا وہ کون تھا؟ بابر تھا، اور جو لوزر تھا وہ افغان تھا۔ ٹھیک ہے، افغان کے لوگ تھے۔ اور اثرات اس کے کیا ہوئے؟ اس جنگ کے بنگال سلطنت کے ساتھ امن کا معاہدہ قائم ہوا۔
نیکسٹ ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں بابر میموریز. ابھی یہ جو ٹاپک ہے بچوں، اس میں بابر کی جو یادداشتیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بابر نامہ، اس کو ہندوستانی حکمران کی لکھی ہوئی اسلامی ادب کی ابتدائی، ٹھیک ہے، عربوں میں اس کو ایک کہانی، اس کو کتاب کو اہم حیثیت حاصل ہے. اس میں بابر کی جو سیاسی اور فوجی کوششیں تھی وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. جو اس نے تخت حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی تھی، جو فوج کے ساتھ کوششیں کی تھی، جو سیاست کے ساتھ مل کر اس نے کوشش کی تھی کہ اس کو تخت نشینی ہو حاصل، تو وہ ساری کی ساری اس کتاب میں، اس بابر نامہ میں شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، بابر نامہ، یہ اس کی جو تجربات تھے زندگی کے، اس کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے. جب وہ تقریباً 1500 کے آس پاس اسلامی وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کتاب میں، اس بابر نامہ میں جغرافیہ، آبادی کے تنوع، موسیقی، فنون لطیفہ اور زبانوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں. بابر نامہ میں جانوروں اور پودوں کی جو اقسام ہیں، شکار کیسے کیا جاتا ہے، مچھلی کو پکڑنے کا طریقہ کار اور ذرات کی جو تکنیک ہیں، وہ ساری بھی وہ اس میں بابر نامہ میں تفصیل سے درج ہیں. تو یہ بچوں، ہم نے یونٹ نمبر 5 سٹارٹ کیا ہے. تو آج کا لیکچر ہمارا پیج نمبر 82 83 پر مشتمل ٹاپکس پر تھا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ بچوں، کلاس جو ہماری چل رہی ہے 7th، اس کا یونٹ 1 2 3 اینڈ 4 یہ کمپلیٹ، ان کے تمام ٹاپکس پر ریلیٹڈ ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں. اگر آپ نے وہ ویڈیوز واچ نہیں کی تو آپ وہ واچ کریں، کیونکہ ہسٹری سبجیکٹ ایسا ہے جس میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ SLO بیس پیپر بنتا ہے اور اس میں آپ تبھی لکھنے کے قابل ہو سکیں گے جب آپ پورے ٹاپک کو اچھے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے ریلیٹڈ لیکچر ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ تاریخ جو ہے، ہسٹری جو ہے، وہ ایک سیکوینس سے چلتی ہے، ایک ترتیب سے چلتی ہے. ہر ٹاپک دوسرے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس سے پیچھے کیا ہوا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے جو 4 چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں ان میں کیا کیا بیان ہو چکا ہے. تو وہ آپ تبھی اس کو تیار کر سکیں گے جب آپ ان سے ریلیٹڈ لیکچر اٹینڈ کریں گے. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، لنک کو شیئر کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.